السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا اور بہت اچھا تھا۔ الحمدللہ کچھ غلطیاں تھیں لیکن اوور آل الحمدللہ اچھا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، تو جو کچھ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہے ہمارا سیرت نبی کے بارے میں جانتے ہوئے 5واں دن۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آج کن واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اب آپ نے کھلم کھلا لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سب سے پہلے صفا پہاڑی پر اپنے تمام خاندان کو جمع کیا اور وہاں پہ ان کو دعوت دی، اور ایک ایک خاندان کے شخص کو نام سے پکارا گیا تاکہ اہمیت کا احساس ہو اس شخص کو، اور ان سے کیا کہا گیا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم سے بچا لو۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کی رشتہ داری، نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے اگر انسان اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہیں کرتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہیں۔ اور عمل صالح کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ عمل صالح وہ ہوتے ہیں جو ایک تو خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور ہمیں وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو تبلیغ قولی اور فعلی دونوں طریقوں سے کی گئی۔ قولی تبلیغ کیسے کی گئی کہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں گی لوگوں کو، کیونکہ وہ عرب تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا قرآن کی آیات کو سمجھنا، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی جیسے ہمیں ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ فعلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، یہ بھی تبلیغ اس طریقے سے بھی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ تو ایمان لانا شروع ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی، یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب تمہارے پاس ہر طرف سے لوگ آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں کہ بات ظاہرہ پھیل چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ بات عرب میں پھیل چکی تھی، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہو ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ کہ ظاہر ہے جب ہم نے کسی کی مخالفت کرنی ہے تو سارے مل کے اگر ایک بات کہیں گے تو اس بات میں وزن ہوگا۔ اگر ایک شخص کو ایک بات کرے گا، دوسرا شخص کو دوسری بات کرے گا، اگر ایک دوسرے کی بات کو ہم جھٹلائیں گے تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو غلط ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی مشورہ کر کے ایک بات طے کرو جس بات پہ ہم سب متفق ہوں اور وہی لوگوں کو بتائی جائے۔ وہ پہلے سے تیار کر رہے تھے، سارا ایک پلان کر رہے تھے کہ کیسے ہم یہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں جو حج کے لیے، کیونکہ حج پہلے سے چلا آ رہا تھا، لوگ حج کیا کرتے تھے، مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تو اب لوگوں کو ہم نے کیسے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ سنیں، یا اگر سنیں بھی تو اس پہ ایمان لے کر نہ آئیں۔ اب ولید بن مغیرہ نے ایک بات کر دی تو آگے لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں،
کیونکہ آپ ہم میں عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، تو آپ بتائیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اور یہ بھی ایک لیڈر کی کوالٹیز میں سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے لیتا ہے، مشورہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کہ وہ کاہن ہے، کاہن جادوگر کو کہتے ہیں جو حساب کتاب لگانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کسی کوئی گنگناہٹ ہے، نہ ہی تک بندی، کہ نہ ہی آپ کی ایسی بات کرتے ہیں، نہ ہی کوئی کچھ بھی آپ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کاہن کہا جائے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں۔ اس نے کہا یہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ ہی الٹی سیدھے حرکتیں، نہ ہی بہکی بہکی باتیں۔ کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کسی جھاڑ پھونک ہے، نہ گرا بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے۔ تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے، کہ ہم جو بات بھی کہیں گے لوگوں کو اتنی پتہ چل جائے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ان سے آپ کی بات کا ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اب یہاں پہ دو طرح کی باتیں ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ پہلے تو شاید لوگوں کو پتا نہیں تھا، اتنا لوگوں کو نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، لیکن ان کا یہ جو طرز عمل تھا نا، روک روک کے لوگوں کو بتاتے تھے، تو یہ دیکھیں کہ وہ خود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس پبلسٹی کر رہے تھے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ اگر کسی کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا چل رہا تھا کہ کوئی ایسی ہستی یہاں پہ موجود ہے۔ اور اب اس مخالفت کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں چیز آ گئی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کو مجموع اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا، ہر جگہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب مقابلے کی مختلف تدابیر۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے کہ انہوں نے اس مسئلے کو کہ مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ وہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں: ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اختیار کرنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے اور اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بناوٹی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے وہ جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کیا۔ اور پھر مشرکین نے اسی ہنسی مذاق اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کر دی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھی اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے
سورہ ہجر کی آیت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یہ بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی کہ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ہنسی مذاق اڑانا، طنز کرنا، تانے دینا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ جس کے اوپر طنز کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، تو اگلا بندہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو یہی طریقہ جو تھا وہ مشرکین نے اختیار کیا۔ اب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکنا، انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ نجم تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو اور اس کے اتارنے والے کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی نماز میں نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک قصہ یہ تھا کہ جب نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، ہیرا عراق کا ایک علاقہ تھا، اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارا و سکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہاں پہ پہنچ جاتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں اور اس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس کی بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں یہ آیات نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہ آیات نازل کی کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس طرح انہوں نے دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی سننے نہیں دیتے تھے، یا تو شور مچاتے تھے یا پھر وہ جو نضر بن حارث تھا وہ قصے کہانیاں سن کے آیا، جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے اسے پتہ چلتا وہ وہاں پہ پہنچ جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قصے کہانیاں سنا کر جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگینڈے کرنا، اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہیں جو محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خود سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ محض جھوٹ ہے، جیسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے، اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پہ جن و شیطان اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کیا میں بتاؤں کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہیں، یعنی شیاطین صرف ایسے انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ ہی مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیاطین کا اتارا ہوا ہو؟
کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی قسم کا جنون ہو گیا ہے، جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے تھے، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پھر مختلف قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو وہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شکوک و شبہات اور پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بحث اور کٹ حجتی مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ کہ کن تین باتوں میں سب سے زیادہ اختلاف تھا؟ ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، چنبے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ پھر ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ مطلب ان کا کیا خیال تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ بالکل خرافات ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ہوں گی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اور اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد ایک ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکاروں کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ ظالم و بدکردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں اپنے اطاعت شعاروں اور فرمانبرداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو اس طرح سے کہ جو وہ اس چیز کو ٹھکرا رہے تھے، اور بحث مباحثہ اور اس طرح ان چیزوں کے اوپر جو تھا وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ چیز ان کے لیے سب سے مشکل تھی، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ دوسری چیز سب سے زیادہ مشکل تھی ان کے لیے، وہ ایک اللہ کو ماننا، کیونکہ انہوں نے اپنے بہت سارے الہ بنائے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ ایک خدا کو مانیں۔ اس کے لیے بھی وہ مختلف باتیں جو تھے وہ کیا کرتے تھے اس چیز کو لے کر بھی۔ پھر اس کے بعد جو چیز تھی تیسری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تھی۔ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی انسان رسول ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی فرشتہ ہوتا جو آتا اور ڈراتا، پھر ہم اس کی بات مانتے، یا پھر ایسا ہوتا کہ کسی بڑے سردار کے اوپر قرآن اتارا جاتا، جیسے طائف یا مکہ کے کسی بڑے سردار کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو پھر ہم اس کو مانتے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا اس چیز کو ماننا، کہ وہ یہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت، اپنی نبوت اور اپنی کتاب کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بہترین انسان کو ہی چنتا ہے۔ اس لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اپنے اس کام کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں ان کو لے کر
بہت زیادہ بحث مباحثہ اور بہت زیادہ باتیں اور اس طرح کے کام جو تھے وہ ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے تو بہت سارے بت اور ہر چیزیں بنائی ہوئی تھیں، اپنا مالوں کی تقسیم بھی اپنے حساب سے کی ہوئی تھی، سارا کچھ ان کا چیزیں چل رہی تھیں۔ تو جب آ کے کہا گیا کہ یہ خدا کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو وہ چیزیں بھی ان کے لیے جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھیں۔ انہوں نے بتوں کو جو تھا وہ تقرب کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی جب آ کے ان چیزوں کی نفی کی گئی، تو یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے بہت مشکل تھا اس چیز کو ماننا اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا۔ تو اس طرح سے جو تھا وہ دین اسلام کے خلاف مختلف طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور بحث و مباحثہ کیا جاتا رہا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہیں آ رہا، تو مشرکین نے یہ طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں۔ کہ انہوں نے پہلے کوشش کی کہ طریقے سے باتوں سے اس طرح ہم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور پھر ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ اب مسلمانوں کو تعذیب کہ کیسے کیسے مسلمانوں کو اذیتیں دی گئیں۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال بن رباح امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت پر یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتے، پھر وہ کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن حضرت بلال برابر احد احد کہتے رہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے۔ حضرت بلال کو اسی طرح اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اس مصیبت میں دیکھ کر خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور صحابی بھی تھے، جیسے مشہور صحابی خباب بن ارد زمانے جاہلیت میں جب قید ہو کر آئے تھے تو انہیں بنو قزا کی ایک عورت نے خرید لیا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پہ ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی نہیں بجھایا۔ حضرت زنیرہ ایک رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ اسی طرح جو غلام مسلمان ہوتے ان پہ تو بہت زیادہ جو تھا وہ تکلیفیں دی جاتی، انہیں بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی، انہیں مارا جاتا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں، اور ان کے والدین حضرت عمار کی والدہ جو تھیں سمیہ، ان کو تو شہید کر دیا گیا۔ وہ اسلام کی پہلی جو تھی وہ شہیدہ تھیں۔ اسی طرح حضرت عمار جو تھے تو ان عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پہ سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبوتے، اور ان سے مطالبہ کیا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کریں، ان کا انکار کریں، لیکن ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ اسی طرح جو تھے وہ حضرت اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی بہت اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نام میں پالے گئے تھے، لیکن اسلام لائے تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، اور اس طرح ان کی حالت بہت خراب ہوئی، لیکن انہیں اسلام نہیں چھوڑا۔ اس طرح حضرت صہیب بن سنان رومی، حضرت عثمان بن عفان، یہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ لیکن جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ، جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اس کے باوجود ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔
اس کے علاوہ ابو جہل کا یہ حال تھا کہ وہ جب کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا، مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا، غیر جس کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ ہو جاتے، جہاں تک بس چلتا تکلیفیں دیتے اور ستاتے تھے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرات کرتے۔ تو آج اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرات نہ کر سکتے۔ مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کے ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد المناف کے چوٹی کے انسان تھے، قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے پاس اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں، چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر اس قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ ابو طالب ایسے تو ظاہر ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم گفتگو کے طریقے سے ابو طالب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو، قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے، ان سے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو اسے آپ روک لیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اسے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو ہم نے دیکھا کس طرح مشرکین نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی، کیسے پروپیگنڈا کیا، کیسے حاجیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد کیسے دین کا مذاق اڑایا جاتا، اس کے علاوہ کیسے جو تھی وہ بحث و مباحثہ کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ باتوں سے ہم یہ اس دعوت اور دین کو نہیں روک پا رہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اذیتیں دینا شروع کی۔ جب ان پہ بھی دیکھا کہ وہ جو ہے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کس طرح روکیں۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے جو ہے وہ گفتگو کی، انہیں کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کل کہ آگے اس کے بعد پھر کیا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبلیغ کو جاری رکھا۔ تو آج جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔